بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ ماضی کے تذکروں کو زبان پر جاری رکھتی ہے۔ ماضی تلخ ہو یا حسین بھلا دینے میں ہی عافیت ہے، مگر ہمارے ارد گرد موجود بہت سے لوگ ماضی کو اپنی زندگی کا ناسور بنا لیتے ہیں اور اسی کوشش میں دوسروں کی زندگیوں کو بھی اجیرن کیے دیتے ہیں۔ یہ جانے بغیر کے بیچ جانے والا ماضی ہمیں یاد رہ جانے سے ہمارے آج کے حالات پر کتنا برا اثر ڈال رہا ہے۔ آج میری 5ویں شادی تھی، میں سخت بیزار سا تھا، اس سب سے عاجز آ چکا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آج تو میرا سر چکرا رہا تھا، یہ سوچ سوچ کر کہ 4 شادیوں کی ناکامی کے باوجود آج پھر سے میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میری ماں میری شادی کی تیاری اس دھوم دھام سے کر رہی تھی گویا یہ گھر کی پہلی شادی ہو۔ یہ سلسلہ تقریباً پچھلے 2 سال سے چلتا آ رہا تھا۔ آج سے 2 سال پہلے میری ماں نے میری پہلی شادی کروائی۔ میرا ارادہ بھی شادی کرنے کا ہرگز نہیں تھا، میں ابھی شادی جیسی ذمہ داری قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری ماں کو میری شادی کا بہت ارمان تھا، اس لیے انہوں نے لڑکی دیکھ کر میری شادی کر دی۔ شادی سے پہلے میں اپنے آپ کو ایک مکمل انسان سمجھتا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میری شادی ہوئی تو مجھ پر بہت سے راز افشا ہونے لگے، اور سب سے پہلا راز جو مجھ پر کھلا تھا اپنی ذات کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی جب میں کمرے میں گیا تو میری طبیعت بگڑنے لگی، سر بھاری ہونے لگا۔ صبح میری بیوی نے پیار سے مجھے جگایا اور کہا کہ رات لگتا ہے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے بعد یہ روزانہ رات کو ہونے لگا۔ میں جب بھی بیوی کے پاس جانے کی کوشش کرتا مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگتی، ہاتھ پیر کانپنے لگتے، مجھے میرا وجود کمزور پڑتا محسوس ہونے لگتا، میرا سر چکرانے لگتا اور میں وہیں پر سو جاتا۔ صبح جب میں اٹھتا تو اپنی بیوی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ مجھے شرمندگی ہونے لگتی تھی کہ میری بیوی کیا سوچے گی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میری بیوی کو مجھ سے کوئی گلہ نہ تھا، نہ ہی اس نے کوئی ناراضی دکھائی تھی۔ اس نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں کی تھی، حالانکہ اس کا حق بنتا تھا کہ وہ مجھ سے شکوہ کرے۔ میری بیوی میرے اور میری ماں کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے رہتی اور میں اس کی کشادہ دلی پر حیران تھا، لیکن جیسے ہی شادی کو 1 مہینہ ہوا میری بیوی کے تیور بدلنے لگے اور اس نے مجھ پر ایک بہت ہی غلط قسم کی تہمت لگا کر مجھ سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بہت شرمندہ ہوا اور خاموشی سے اسے طلاق دے دی اور گھر سے باعزت رخصت کر دیا۔ میری ماں مجھ سے طلاق کی وجہ پوچھتی رہی، لیکن میں وجہ بتانے سے قاصر تھا۔ میں اپنی ماں سے کیا حقیقت بیان کرتا کہ میری بیوی مجھ پر کیسا پہاڑ توڑ کر گئی ہے۔ ہماری پہلی شادی اس طرح سے ختم ہونے کے بعد میں کافی رنجیدہ رہنے لگا تھا۔ مجھے پریشان حال دیکھ کر میری ماں بھی میرے بارے میں فکر مند رہنے لگی، اور یوں ایک بار پھر انہوں نے میرے سر پر صحرا سجانے کی ٹھان لی اور لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ مجھے اپنی خوشی اتنی نہیں عزیز نہیں تھی، میں اس بات پہ خوش تھا کہ میری ماں خوش ہو جائے گی۔ میری دوسری بیوی بھی پہلی بیوی کی بہت سعادت مند تھی، میری ماں کی بہت عزت کیا کرتی تھی۔ میری پہلی بیوی نے جس وجہ سے مجھے چھوڑا تھا میں وہ وجہ بالکل بھول چکا تھا، کیونکہ میری دوسری بیوی نے مجھے اتنی محبت، عزت اور قدر دی تھی کہ میں اپنی پہلی بیوی کے لگائے الزام کو نظر انداز کر چکا تھا۔ لیکن میری خوشیوں کا یہ دورانیہ بہت مختصر تھا، کیونکہ ٹھیک 3 مہینے بعد پھر سے وہی سب دہرایا گیا جو پہلے بھی ایک بار ہو چکا تھا۔ دوسری بیوی کے پاس جاتے ہوئے بھی مجھے چکر آنے لگتے، سر بھاری ہو جاتا اور میں ہوش سے بیگانہ وجود لیے بیڈ پر دراز ہو جاتا۔ دوسری بیوی کے سامنے بھی میں شرمندگی سے سر نہ اٹھا پاتا۔ میں خود کو ایسا نہیں سمجھتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں ایک مکمل مرد ہوں، لیکن اب مجھے اپنی صحت کی متعلق فکر رہنے لگی تھی۔ دل میں شک نے جگہ بنا لی تھی۔ شادی سے پہلے تو مجھے کبھی اس طرح سے نیند نہیں آتی تھی، لیکن بیوی کے حقوق ادا کرنے سے پہلے ہی کمزوری اور نیند کا غلبہ ایسا ہوتا تھا کہ میں کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا تھا، اور اس بار بھی یہی ہوا۔ کچھ عرصہ دوسری بیوی نے خوش و خرم میرے گھر میں گزارے اور پھر عجیب و غریب باتیں کر کے مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا، اور بالآخر دوسری بیوی نے بھی مجھ سے طلاق لے کر علیحدگی اختیار کر لی۔ آہستہ آہستہ میں احساس کمتری کا شکار ہونے لگا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اپنی ماں کو تو جیسے تیسے میں نے ٹال دیا تھا، لیکن جو الزام مجھ پر لگایا گیا تھا اس کی وجہ سے اب مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ میرا سر ہر وقت
درد کرنے لگا تھا میری ماں میری اندرونی کیفیات سے انجان میری زندگی کی رونقیں بحال کرنے کے لیے ایک بار پھر سے میری شادی کا سوچ رہی تھی، لیکن میں تیسری شادی کے لیے رضامند نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کو حقیقت بتانے کی کوشش کی، حقیقت بتانے کے بارے میں سوچا کہ میں انہیں اپنی پہلی 2 طلاق کی وجہ بتا دوں تاکہ وہ میری تیسری شادی نہ کروائیں، کیونکہ مجھے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ اگر میری تیسری شادی بھی ہو گئی تو وہ بھی کسی طور پر قائم نہیں رہ پائے گی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ میں اپنی ماں سے اس بارے میں کوئی بات کرتا، میری ماں نے میرے لیے رشتہ دیکھ بھی لیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میرا کوئی بھی ساتھ سننے بغیر میری تیسری شادی کروا دی۔ یہ شادی ہوتے ہی مجھے وسوسوں نے آن گھیرا تھا، کیونکہ میں اچھے سے جانتا تھا کہ کچھ عرصے بعد پھر سے وہی سب کچھ ہوگا، میری یہ شادی بھی ناکام ہو جائے گی۔ میری بیویاں مجھ سے 2-3 مہینے سے زیادہ کا تعلق قائم نہیں رکھ پاتی تھی، اور پھر جب میری ماں نے میری شادی ٹوٹنے کی وجہ پوچھی تو اب کی بار میں نے صاف صاف الفاظ میں اپنی ماں کو بتا دیا تھا کہ میں بیوی کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہوں، اور اسی وجہ سے میری بیویاں میرے ساتھ نباہ نہیں کر پاتی۔ میری بات سن کر میری ماں سکتے میں آ گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ اتنی بڑی بات جان کر ان کا یہ رویہ بے اختیاری تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک میری ماں ڈپریشن کا شکار رہی، اور اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ کر میں دل ہی دل میں کلستا رہتا۔ شرمندگی نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ دن بدن میری احساس کمتری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا، میرا وجود آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا تھا۔ 3 بیویوں کے بعد اب کے میرا وجود واقعی لاغر ہو گیا تھا، جبکہ 1 ہفتے تک میری ماں اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر تقریباً 1 ہفتے بعد میری ماں نے آ کر مجھ سے کچھ ایسا کہا جسے سن کر میں دنگ رہ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی، یقیناً وہ کردار کی اچھی لڑکیاں نہیں تھیں، اسی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ اس رشتے کو نبھا نہ سکیں۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں حیران پریشان رہ گیا کہ ایسا کیسے ممکن تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ جو لڑکیاں دوسرے مردوں کے عادی ہوں وہ کبھی بھی ایک مرد کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے وہ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے لیے خاندانی لڑکی ڈھونڈ کر لائیں گی جو ساری عمر میرے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرے گی۔ لیکن میں نے اپنی ماں سے صاف صاف الفاظ میں انکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں اب کوئی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے لاشعور میں بھی یہ بات حفظ ہو چکی تھی کہ میں ایک نامرد ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے تیسری شادی نہیں کرنی، لیکن میری ماں نے میری ایک بھی نہ مانی، اور پھر انہوں نے خاندان کی ایک خوبصورت سی لڑکی سے میری چوتھی شادی کروا دی۔ چوتھی شادی کے بعد تو مجھے کسی قسم کی کوئی خوشی یا غم محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے احساسات، جذبات سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ میں اچھے خاصے سے جانتا تھا کہ یہ شادی بھی نہیں ٹکے گی، کچھ ماہ لگیں گے اس رشتے کو ٹوٹنے میں بھی، کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میں ایک کمزور انسان ہوں۔ اور پھر جیسا میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ میری ماں کی پسند کی ہوئی خاندانی لڑکی بھی ٹھیک 3 مہینے بعد مجھ پر یہ الزام عائد کر کے کہ میں ایک نامرد ہوں، نشے کا عادی ہوں، وہ بھی مجھ سے طلاق لے کر جا چکی تھی۔ اس سب کے بعد میں اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا کہ چوتھی طلاق کے بعد میں اچانک سے سر درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، مجھے تقریباً 3 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ تم ڈپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ میری ماں بہت زیادہ پریشان تھی اور مجھے ہمت رکھنے کا کہا، اور کہا ایسا کچھ بھی نہیں جس چیز کو تم لے کر اتنے ڈپریشن میں ہو، تمہاری 5ویں شادی کے بعد مجھے یقین ہے کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ اب مجھے کسی قسم کی کوئی شادی نہیں کرنی، لیکن میری ماں میری خوشی کے لیے زمین آسمان ایک کرنے کو تیار تھی۔ میں بہت حیران تھا کہ کوئی ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کیسے کر سکتی ہے، لیکن اپنی ماں کی خواہش کے آگے میں واقعی مجبور تھا۔ آج میری 5ویں شادی تھی۔ اپنی شادی کے بعد میں بہت زیادہ پریشان تھا، کیونکہ اب مجھ میں مزید سکت نہیں تھی کہ میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بدنامی برداشت کر سکوں۔ جانتا تو میں بہت اچھے سے تھا کہ یہ تعلق بہت کھوکھلا ہے، چند دنوں میں ہی اس رشتے کی ڈور بھی اپنے آپ کٹ جائے گی۔ میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اپنی ماں کو منع کرنے کے باوجود بھی میری ماں نے میری شادی آخر کار کروا ہی دی۔ 5ویں لڑکی جس سے میری شادی ہوئی تھی، جیسے ہی وہ ہمارے گھر میں آئی تو میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے کسی بھی قسم کا کوئی رشتہ قائم نہیں کروں گا۔ میں اب مزید کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے میں نے خود کو اس لڑکی سے دور کر لیا۔ شادی کی پہلی رات ہی میں گھر سے باہر نکلا اور میں راستے میں جا رہا تھا، اپنی سوچوں میں مگن تھا کہ
آج تم گھر سے فرار حاصل کر کے جہاں بھی جاؤ گے، اس سے تمہاری پریشانی ختم تو نہیں ہونے والی۔ بابا کی بات سن کر میں بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ بھلا انہیں کیسے پتا کہ میں گھر سے فرار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ میں نے بابا کو بے یقینی سے دیکھا تو مجھے اس طرح سے خود دیکھتا پا کر وہ ایک مرتبہ پھر سے مسکرا لیے۔ ان کی مسکراہٹ بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں سب جانتا ہوں، تم جس وجہ سے گھر سے فرار ہوئے ہو وہ وجہ ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، تمہیں دیا جانے والا سب سے بڑا دھوکہ۔ یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے جو تمہیں کسی بہت اپنے سے مل رہا ہے، تمہارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، ایسا کھیل جس سے تمہیں برباد کر دیا جائے گا۔ تمہارے خاص رشتے نے تمہیں برباد کرنے کا پورا ارادہ باندھا رکھا ہے۔ پیر بابا کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے لگا کہ شاید وہ میرے بارے میں بس اتنا ہی جان پائے ہیں کہ میں پریشان ہوں، لیکن میری پریشانی کی اصل وجہ وہ نہیں جانتے۔ اسی لیے میں نے اس پیر بابا سے کہا کہ میں اب مزید کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ میری ماں میری 5ویں شادی کروا چکی ہے، لیکن میں اس لڑکی کے قریب جا کر اس پر اپنی کمزوری کا راز نہیں کھول سکتا، مزید شرمندگی نہیں اٹھا سکتا۔ اب مجھ میں مزید سکت نہیں ہے کہ میں کسی اور لڑکی کی دھتکار مزید برداشت کر سکوں۔ اسی وجہ سے میں آج اپنے گھر سے باہر نکل آیا ہوں۔ میری ماں اپنے کمرے میں سو رہی ہے، جبکہ میری 5ویں بیوی شاید میرے کمرے میں اب تک میری منتظر ہوگی۔ میں نے اپنی بات کہی اور نظریں جھک گئی۔ جانے کیوں میں اس شفیق انسان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ یہ میرے اندر کی کمزوری تھی یا پھر میری زندگی کی سب سے بڑی کمی کی وجہ سے میں شاید کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جبکہ میری جھکی نظریں دیکھ کر وہ پیر بابا پھر سے مسکرائے اور انہوں نے تھوڑی سی میرا چہرہ اوپر کیا۔ اپنے روبرو کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کچھ ایسا کہا جسے سن کر یکدم ہی مجھے آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے آسمان توڑ کر میرے سر پر پھینک دیا ہو۔ زمین پیروں سے پھسلتی محسوس ہو رہی تھی، میری ٹانگیں لرزنے لگی تھی، جبکہ میری یہ حالت دیکھ کر بھی وہ پریشان ہونے کی بجائے مسلسل مسکرا رہے تھے۔ میں نے بے یقینی سے پیر بابا کی جانب دیکھا جو مجھے دیکھ کر یوں مسکرا رہے تھے جیسے اپنی بات کہہ کر میری حالت پر لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ تقریباً کافی وقت لگا تھا مجھے اس بات کو سننے کے بعد اسے ہضم کرنے میں، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اس بات پر رتی برابر بھی یقین نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میں نے صاف ستھرے الفاظ میں اس پیر بابا سے کہا کہ مجھے اس بات پر کوئی یقین نہیں ہے۔ میں بات سن کر وہ پھر سے مسکرا اور کہنے لگے اگر تم نے میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم اپنی پراپر ٹیسٹ کروا لو۔ مجھے امید ہے کہ ڈاکٹری کارروائی کرنے کے بعد تمہارے پاس میری بات پر یقین کرنا ہی پڑے گا۔ جبکہ ان کی بات سن کر پہلی مرتبہ پھر سے میں ششدر رہ گیا۔ بھلا یہ بات اب تک میرے دماغ میں کیوں نہیں آئی تھی؟ در حقیقت ان لڑکیوں کے الزامات نے میرے دماغ اس قدر مفلوج کر دیا تھا کہ میں خود اس بارے میں کبھی سوچ ہی نہیں پایا۔ میں محض اپنی بیویوں کی کہی بات پر یقین کر کے اب تک چلا آ رہا تھا۔ میں نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ میرے اندر اتنی بڑی کمی موجود ہے تو میں کم از کم کسی ڈاکٹر سے اس حوالے سے رجوع کروں، شاید میری کمی کا کوئی علاج ہو۔ لیکن آج تک میں نے احساس کمتری کی وجہ سے اس معاملے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ پیر بابا کی بات مجھے کافی حد تک بہتر لگی تھی، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ میں یہ کام ضرور کروں گا۔ میں پیر بابا سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے آستانے کا پتہ بتا دیا اور کہا کہ ٹیسٹ کروانے کے بعد تم ضرور میرے پاس آنا۔ میں نے ان کی بات پر لبیک کہا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ گھر جا کر بھی میں دوسرے کمرے میں سو گیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے رات تو گزر ہی گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں تیار ہوا اور اماں کو کہا کہ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، لیٹ آؤں گا، میرا انتظار مت کیجیے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں شہر کے ایک بہت ہی بڑے ہسپتال کی جانب چلا گیا۔ ہسپتال جا کر میں نے اپنے تمام ٹیسٹ کروائے تو انہوں نے کہا کہ رپورٹس 3 دن بعد ملیں گی۔ یہ سن کر میرے حواس گم ہونے لگے کیونکہ میں مزید 3 دن کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں جس طرح گاروں پر جل رہا تھا، 3 دن انتظار کرنا مانو صدیوں کے انتظار ثابت ہونے والا تھا۔ 3 دن بعد تک میری رپورٹس میرے پاس موجود تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے رپورٹس کو پکڑا، میرا پورا وجود لرز رہا تھا، جبکہ میرے دل کی دھڑکنیں بے تحاشا منتشر تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح امتحانات کے بعد کسی طالب علم کا نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہو اور اس کا دل لرز رہا ہو، بالکل میری بھی یہی حالت تھی۔ رپورٹس لینے کے بعد میں ہاسپٹل سے باہر نکل آیا۔ میں اچھے سے جانتا تھا کہ میری پریشانی مزید بڑھنے والی ہے کیونکہ رپورٹ سچی ہوئی تھی۔
तब भी अगर झूठी हुई तब भी। इसी वजह से मैं अपनी रिपोर्ट्स लेकर शहर के सुनसान इलाके में आ गया ताकि मैं जो कुछ भी हो मैं कुछ वक्त के लिए खुद को अकेले में संभाल सकूं। उसके बाद मैंने एक नज़र आसमान की जानिब उठाई और अपने रब से दिल ही दिल में नेक गुमान रखा। उसके बाद जैसे ही मैंने रिपोर्ट्स को खोला तो असल झटका मुझे तब लगा था। रिपोर्ट्स पर लिखे अल्फाज पढ़कर मैं कई पल कुछ बोल न सका। मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था, क्योंकि रिपोर्ट्स में वाज़ेह तौर पर लिखा था कि मैं नामर्द नहीं हूँ। मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर थी। कई पल खामोशी से आंसू बहाने के बाद मैंने अपने रब का शुक्र अदा किया कि मुझ में इतनी बड़ी कमी मौजूद नहीं थी। अभी मैं शुक्र अदा किया कि मुझ में इतनी बड़ी कमी मौजूद नहीं थी। अभी मैं शुक्र अदा करके फारिग ही हुआ था कि अचानक से मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि फिर मेरी बीवियों ने मुझ पर एक ऐसा इल्ज़ाम आयद क्यों किया, क्या तक बनती थी। अब कि मुझे गुस्सा आने लगा था। मेरे तासुरात फ़ौरन बदले थे। मैंने पहले सोचा कि मैं घर जाकर पता करूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि ऐसा एक बीवी ने तो नहीं कहा था, बल्कि मेरी चारों बीवियों ने मुझ पर यही इल्ज़ाम लगाया था। ऐसा कैसे हो सकता था कि एक के बाद दूसरी और फिर मेरी चारों बीवियों ने जानबूझकर एक ही इल्ज़ाम लगाकर तलाक लेने का इरादा क्या हो। ऐसा कुछ तो था जो अब भी मेरी नज़रों से ओझल था। इसी वजह से मैंने दोबारा से उसी पीर बाबा के पास जाने का सोचा था कि मैं उसे जाकर अपनी सूरत हाल के बारे में बता सकूं। पीर बाबा के आस्थाने का पता मेरे पास मौजूद था। मैं उस सुनसान इलाके से बाहर निकला और फिर कुछ ही देर में मैं उस पीर बाबा के पास पहुंच चुका था। वहां पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि रात के 10 बज रहे थे। मैंने पीर बाबा के पास जाकर उन्हें सलाम किया और सर झुकाकर प्यार लिया। पीर बाबा ने मुझे देखकर मुस्कुराकर कहा कि तुम्हें अब तो यकीन आ गया होगा कि तुम में किसी किस्म की कोई कमी नहीं, तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। पीर बाबा की बात सुनकर एक मरतबा फिर से मेरी आंखें आंसू से भर गईं और मैंने सर हिलाया। पीर बाबा ने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे खिलाफ खेल खेला जा रहा था, तुम्हें तो बस एक मोहरा बनाया गया था। पीर बाबा की बात सुनकर अब के मैं भी शक में मुब्तला हो गया था। मैंने पीर बाबा से पूछा कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ कौन कर सकता है। तो पीर बाबा ने कहा कि तुम्हारी बहुत ही अजीज़ कोई ऐसा जो बज़ाहिर तुमसे बेहद मोहब्बत करता हो, मगर तुम्हें उस शख्स की हकीकत का पता ना हो, जैसे सब कुछ सिर्फ एक दिखावा हो। या पीर बाबा की बात पर एकदम ही मेरे ख्याल में धमाका सा हुआ और फिर कड़ियों से कड़ी मिलती गई। मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। मैंने पीर बाबा से कहा कि अब मैं अपने मुजरिम को अपने सामने लाकर ज़रूर सजा दूंगा। ये सोचकर ही मैं वहाँ से निकला और अब मेरा रुख घर की जानिब था, क्योंकि मेरा असल दुश्मन मेरे अपने घर में मौजूद था। मेरे दिमाग में सब कुछ किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। दरअसल मेरी 5वीं बीवी मेरी फूफो की बेटी थी। मेरी इस कज़न को मुझसे शदीद मोहब्बत थी। इस बात का उसने काफ़ी मरतबा इजहार भी किया था, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा फूफो से ज़ाती इख्तिलाफ की बिना पर हर बार इस रिश्ते से इनकार किया था। उन्होंने कभी भी इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी थी। मुझे सारा शक अपनी नई बीवी पर ही था। यकीनन ये सारा खेल उसी ने खेला है। उसने ज़रूर ऐसा कुछ न कुछ किया है। यकीनन उसने मेरी तमाम बीवियों से किसी न किसी तरीके से राब्ता किया होगा ताकि वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकें और मुझे छोड़कर चली जाएं और उसका रास्ता साफ हो जाए। लेकिन ऐसा कभी भी मुमकिन ना हो सका, क्योंकि शादी के बाद मेरी माँ ने मेरे लिए और लड़कियां ढूंढी, लेकिन कभी भी उसे मेरी बीवी बनाने के बारे में नहीं सोचा। जब मेरी 5वीं शादी की बात हुई और जब मेरी माँ ने मुझे लड़की का बताया, मैं तब खुद भी बहुत हैरान हुआ था, लेकिन माँ की ख्वाहिश की वजह से मैं चुप कर गया कि मुझे लगा कि शायद उस लड़की की बद्दुआओं की वजह से ही मुझे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से महरूम रखा है। जैसे ही मैं अपने घर के अंदर दाखिल हुआ तो खामोशी ने मेरा इस्तकबाल किया। अभी रात के 11 बज रहे थे। हमारे घर में कोई भी इतनी जल्दी नहीं सोता था। मेरी माँ वापसी तक मेरे इंतज़ार में सोती नहीं थी। मैं हैरान हुआ कि आज मेरे घर में इस कदर खामोशी क्यों है। अच्छा, अचानक से मुझे अपनी माँ के कमरे की लाइट जलती नजर आई। मुझे यकीन हो गया कि मेरी माँ जाग रही है। शायद वो इंतज़ार कर करके थक गई होगी, इसी वजह से अपने कमरे में चली गई। इसी इस्लाह में मैं भी अपनी माँ के कमरे की जानिब बढ़ गया। अध खुले दरवाजे से मुझे बातों की आवाज़ सुनाई दी तो मेरे पाँव बेसाख्ता वहीं रुक गए। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया, और जो बातें मुझे सुनने को मिली उन्होंने जैसे मेरे जिस्म से रूह को खींच लिया था। बेयकीनी सी थी। मैं जो अपनी बीवी पर शक कर रहा था, इतनी बड़ी हकीकत जानने के बाद मेरे लिए अपने पैरों पर खड़ा होना
محال ہو گیا تھا، کیونکہ سامنے ہی میری ماں، پھپھو اور میری 5ویں بیوی کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ میری ماں میری پھپھو سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری بیٹی کو محض 3 مہینے کے لیے میرے بیٹے کے ساتھ رہنا ہے، اس کے بعد یہ اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ پھر میری ماں نے میری بیوی کو ایک ڈبیا پکڑائی اور کہا کہ اس میں نشاور ادویات ہیں، تمہیں ہر روز رات کو میرے بیٹے کو یہی دوائیاں دینی ہیں اور ٹھیک 3 مہینے بعد تم نے اسے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ جبکہ میری بیوی مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی۔ پھپھو مسلسل کہہ رہی تھی ماضی کو بھول جاؤ، میری اس غلطی کی سزا میری بیٹی کو مت دو۔ جواب میں میری ماں نے ایسے جملے کہے جو میرے کانوں میں سیسے کی طرح اڑلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میری ماں نے کہا کہ وہ کسی ایک کو بھی معاف نہیں کرے گی، نہ اپنے بیٹے کو، نہ تمہاری بیٹی کو۔ یہ سب سن کر میں مزید وہاں کھڑا نہ رہ سکا اور میں نے دھاڑ سے دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں میرے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو نظر انداز کیا اور اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ میری ماں کا رنگ فک ہو چکا تھا، جبکہ میری بیوی اور ساس کا رنگ بھی اڑ چکا تھا۔ میں نے سیدھا اپنی ماں سے پوچھا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا۔ ایک دم ہی میرے یہ سوال پوچھنے پر میری ماں نے مجھے زوردار دھکا دیا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، اور پھر انہوں نے مجھے ایسی حقیقت بتائی کہ وہ سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا۔ میری ماں نے کہا کہ تم میری سگی اولاد نہیں ہو، میں تمہارے باپ کی پہلی بیوی تھی۔ میں تمہارے باپ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، لیکن اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس گھر میں میری عزت نہیں تھی۔ تمہاری ساس، جو کہ تمہاری پھپھو ہے، اپنی ایک دوست کو میرے سر پر سوتن بنا کر پیش کر دیا۔ تمہارے باپ نے اس عورت سے دوسری شادی کی اور تم کو پیدا کر کے تمہاری سگی ماں خود تو گئی اور تمہارا باپ بھی مر گیا، لیکن تمہیں میرے حوالے کر گئے۔ برسوں سے میرے دل میں یہ آگ جل رہی تھی کہ جب میرے پاس اولاد نہ ہوئی تو تمہاری ماں کے پاس کیوں ہوئی۔ بس اسی وجہ سے میں نے سوچ لیا تھا کہ جیسے ہی تم بڑے ہوگے تو میں تمہیں بھی ساری اذیت سے دوچار کروں گی، جس اذیت سے میں نے ساری زندگی گزاری۔ اپنی نند کی بیٹی کو بھی بیاہ کر نہیں لائی تاکہ وہ ٹھکرائے جانے کی اذیت محسوس کرے۔ اس کی وجہ سے میرا گھر برباد ہو گیا تھا۔ اب جبکہ تم اس کی بیٹی سے شادی کر چکے ہو، اب تمہارے ہاتھوں سے اس کو طلاق دلوا کر اس کی باقی زندگی اجیرن کروں گی۔ تمہیں کوئی کمی نہیں دی، یہ بات سچ ہے۔ یہ سب کچھ میرا ہی کیا دھرا ہے۔ میں تمہیں اس مرض کا عادی بنانا چاہتی تھی جس مرض میں میں مبتلا ہوں۔ اپنی ماں کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے بہت بڑا صدمہ لگا تھا کہ ساری عمر اپنی ماں سمجھتا آیا، وہ دراصل میری ماں تھی ہی نہیں، اور اس نے مجھے محض اس وجہ سے پال پوس کر بڑا کیا تھا کہ وہ میرے بڑے ہونے پر اپنی محرومیت کا بدلہ مجھ سے لے سکے۔ اپنی ماں کی سوچ پر مجھے بے انتہا افسوس ہوا تھا۔ میری ماں کو اپنے کیے پر بالکل بھی شرمندگی نہیں تھی، لیکن میں اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ کیسے جاتا، وہ آخر تھی تو میری ماں ہی۔ بے شک جس مرضی مقصد کے لیے انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، لیکن میری پرورش تو انہوں نے ہی کی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو معاف کر دیا کیونکہ اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ میری سگی ماں نہیں تھی، لیکن میرے لیے تو بچپن سے وہ میری سگی ماں ہی تھی، کیونکہ میں تو حقیقت جانتا ہی نہیں تھا۔ میرے اتنے سالوں کی محبت بھی انہیں موم نہیں کر سکی۔ شاید یہ انسانی نفسیات کی ایک قسم ہے کہ انسان اپنا ماضی نہیں بھولتا ہے اور اپنا ماضی کی محرومیوں کا بدلہ سالوں کے انتظار کے بعد اپنے دشمن یا اپنی دشمن کی اولاد سے لینے کا منتظر ہوتا ہے۔ میں نہ تو اپنی ماں کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ انہیں گھر سے نکال سکتا ہوں۔ بس مجھے دکھ اس بات کا نہیں کہ وہ میری سوتیلی ماننے کے لیے، بلکہ دکھ اس بات کا ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی اپنی اولاد نہیں سمجھا۔ میری اتنی کوشش کے باوجود میرے لیے اپنا دل نرم نہیں کیا۔ میری وفا، قربانی کچھ یاد نہ رکھا۔ اگر کچھ یاد رکھا تو صرف ماضی، جس کو بار بار کرید کر خود کو بھی اذیت دی اور مجھے بھی مبتلا اذیت رکھا۔